अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, लास्ट वीडियो में जो है वो बात हो रही थी हमारी नेचर के ऊपर, फितरत के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो आज की वीडियो भी जो है वो उसी टॉपिक के तसलसल में जो है वो कुछ बातें उसमें रह गई थी, क्योंकि वीडियो का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं कोशिश करता हूँ कि यार 10 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बने, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो उसी के तसलसल में जो है वो कुछ बातें जो है वो आज गोश गुजार करनी थी आप लोगों से। तो सीन ये है कि भाई, जैसे फितरत की बात हो रही थी और नेचर की बात हो रही थी कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो प्रेफर करते हैं हम लोग माहौल के साफ़ रखने से, एक अच्छे माहौल में रहने के लिए हम जो मतलब कि जुस्तजू करते हैं और इतने जतन उठाते हैं। मतलब हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जितना साफ़ सुथरा और अच्छा और पढ़ा लिखा माहौल में मतलब कि अपने बच्चों की परवरिश कर सके, वो करे। लेकिन फितरत से और बीमारी से, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई बीमारियां जो आजकल इतनी नई नई बीमारियां हो गई हैं कि जिनको प्रोनाउंस करना भी बाज़ औक़ात जो है वो ज़बान जो है वो स्लिप हो जाती है। ऐसी ख़तरनाक नाम आ गए हैं बीमारियों के। तो मैंने कहा था कि बीमारियों की जो है वो एक वजह और है। वीडियो में अगर गुंजाइश हुई तो मैं बात करूँगा, तो उस चीज़ पर हम आज बात करेंगे। आज से तकरीबन अगर आप 150-200 साल पीछे चले जाएँ ना, और 150-200 साल पहले के लोगों का जो तर्ज़ रिहाइश हुआ करता था और जो उनका रहन सहन हुआ करता था, उसमें अगर हम देखें तो कच्चे घर हुआ करते थे, बर्तन भी जो है वो मिट्टी के हुआ करते थे, जानवर जो है वो हर घर में पाए जाते थे, और बिलखुसूस जो है वो बकरियां और ये गाय वगैरह, भैंसें वगैरह। तो अच्छी जो है वो खुराक जो है वो खालिस खुराक जो है वो देसी घी हो गया, दूध हो गया, बग़ैर इंजेक्शन के और मिलावट से पाक जो है वो खुराक हुआ करती थी। तो उसी तरीके की इंसानों की जो है वो हेल्थ हुआ करती थी। आज भी आपके गिरदो नवा में अगर आप मतलब के देखें, नज़र दौड़ाएं, तो ऐसे बुज़ुर्ग आज भी मिल जाते हैं माशाल्लाह से। 80 जो है वो 85 साल जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, और माशाल्लाह से फ़िटनेस का लेवल उनका ये होता है कि आज हमारे 20, 22, 24 साल, 30 साल के लड़के से जो है ना, आदमी 30 साल का, खैर लड़का तो नहीं होता, आदमी से जो है वो कदरे बेहतर होते हैं। हमने अभी जैसे ये बारिशों में जो है वो हमारी मट्टी वट्टी ख़राब हो गई थी, हमने मट्टी चेंज कराई है। हमारे पास जो मज़दूर आए थे और वो माशाल्लाह से भाई मतलब कि होंगे कम से कम इतने ज़्यादा एज यानी कि यंग नहीं थे। उनमें से एक बाबा तो मेरे ख्याल से मेरे से भी उम्र में जो है वो काफ़ी बड़े थे, 50 प्लस होंगे। बाकी जो 2 लड़के थे वो भी 40 प्लस तो होंगे। आदमी थे, लड़के बोल रहा हूँ, आदमी थे। लेकिन वो भाई किस तरीके से उन्होंने मट्टी के बोरे भर के जो है वो तकरीबन कोई 50-50, 60-60 किलो के तो वो बोरे होंगे जो मट्टी के उन्होंने ला के ऊपर डालें। तो हर इंसान को जो है वो अल्लाह पाक ने एक अलग इस्तेताअत दी हुई होती है। अब हुआ ये कि हमने अपना तर्ज़ रिहाइश और अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में जो गलतियां हमने लोगों ने की हैं ना, वो क्या थी कि पहले जो है वो हमारे घर जो है वो मिट्टी के हुआ करते थे। उनकी जगह जो है वो मेड इन इटली के टाइल्स ने ले ली, और कंक्रीट ने और सीमेंट के बने हुए घरों ने ले ली। इसी तरीके से मिट्टी के जो है वो बर्तन हुआ करते थे, उनकी जगह जो है वो मेड इन तुर्की के जो है वो कांच के डिनर सेट्स ने ले ली। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि भाई ये जो हमारा जो जिस्म है, मादी वजूद जो है, ये जो गोश्त पोश का जो लोथड़ा है हमारा, और ये जो है आप सबको पता है कि भाई इसकी तख्लीक जो है वो अल्लाह पाक ने मिट्टी से की है। तो इस जिस्म की, मिट्टी के वाले जिस्म की जो तमाम तर ज़रूरियात है ना, वो भी अल्लाह पाक ने इस मिट्टी में ही रखी। यानी कि हम जो चीज़ें अपने जिस्म को बढ़ाने में और ताकतवर करने में जो चीज़ें हम खाते हैं वो सारी की सारी इस मिट्टी में, यानी कि सब्ज़ियाँ हो गई, फल फ्रूट हो गए। अब आप बोलेंगे यार हम गोश्त भी तो खाते हैं, तो भाई गोश्त जिन जानवरों को खाते हैं वो क्या खाते हैं? वो मिट्टी से खाते हैं, घास खाते हैं, घास फूस खाते हैं। कोई भी गोश्तखोर जानवर तो हम खाते ही नहीं है ना। मतलब घास, सब्ज़ियाँ, ये हरा सब्ज़ चारा खाने वाले जानवर हलाल हैं और वही हम लोग खाते हैं। यानी कि उनकी भी जो रूट है, जो उनकी जो ग़िज़ाई जो ज़रूरियात है, वो भी अल्लाह पाक ने इस मिट्टी में रखी। तो अब जब हुआ ये कि जिस तरीके से इंसान जो है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में, और बच्चों को अच्छा मुस्तक़बिल और वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर काम, इन चक्करों में जब पड़ा ना, तो मिट्टी से जितना दूर होता गया उतनी ज़्यादा जो है वो इस जिस्म में बीमारियां पैदा होती गई।
کیونکہ دیکھیں نیچر ہے، یہ فطرت ہے، فطرت کو آپ اگر چینج کرنے بیٹھو گے تو آپ کو اس قسم کے جو ہے وہ نقصانات جو ہے نا وہ ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا لازماً۔ پہلے کے دور میں نہ منرل واٹر ہوا کرتے تھے، نہ اتنی صاف صفائی ہوا کرتی تھی، مٹی میں جو ہے وہ بچے بھی کھیلا کرتے تھے، ہیلدی اور ایکٹیو رہتے تھے، کسی قسم کی جو ہے ان کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی، نہ ڈائریا ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اب تو جتنا صاف ستھرا ماحول ہم لوگ مطلب کہ آج کل رہتے ہیں، اتنی زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ بیماریوں نے جو ہے نا ہمارے گھر دیکھ لی ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ ایسی نئی جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، اور جن کو جو ہے وہ ہم بولنے سے بھی قاصر ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ بندہ زبان سے ادا ہی نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو جسم ہے نا ہمارا، یہ جسم بھائی، یہ مادی وجود جو ہے، یہ ہمارا یہ جو گوشت کا جسم ہے، یہ کیونکہ اس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ پاک نے مٹی سے کی ہے، تو یہ جو زیادہ ہیلدی مطلب کہ انوائرمنٹ جو اس کے لیے ہوگا نا وہ وہی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں، مٹی کے گھر ہو گئے، مٹی کے برتن ہو گئے، جانور آس پاس ہو گئے، جانوروں کی ایک بڑی مطلب کہ جانوروں کی جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جس قسم کے جانور کے ساتھ جو ہے وہ انسان، یا جس قسم کے لوگوں کے ساتھ، یا جس قسم کے انوائرمنٹ میں اٹھتا بیٹھتا ہے انسان، اس ماحول کے اثرات جو ہے وہ آپ کی طبیعت پر اور آپ کے مزاج پر جو ہے نا وہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ چیز تو آپ نے ایکسپیرینس بھی کی ہوگی اپنی زندگی میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آج کی ویڈیو میں کہ اب ہمیں ضرورت جو ہے نا وہ، اگر آپ نے ایک ہیلدی مطلب کہ اپنے آپ کو اچھا اور ایک ہیلدی زندگی اگر آپ نے گزارنی ہے نا بغیر بیماریوں سے، اور اچھی اگر آپ نے خوراک جو ہے وہ کھانی ہے، تو ہمیں اب دوبارہ سے جو ہے نا وہ اپنے ماضی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا پڑے گا، یعنی کہ یوں سمجھ۔ اور اب یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم نے کیا ہوا، ہم مطلب کہ آرائش والی زندگی حاصل کرنے کے چکر میں جس طریقے سے ہم نے وائٹ کالر جاب اور بزنس کرنا تو خیر اچھی بات ہے، سنت بھی ہے، لیکن جتنا زیادہ انسان جو ہے وہ یہ جسمانی ورزش اور جسمانی کاموں سے مطلب کہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی نا، اب آفیسز وغیرہ میں اب وائٹ کالر جاب جو بھائی ہمارے کرتے ہیں، جو مطلب کہ محنت والا کام نہیں کرتے، لیکن اب ان کو بھی اب وہ کیا کرتے ہیں، محنت تو ان کو کرنی پڑتی ہے، وہ اب ویسے کام نہیں کر رہے محنت والا، تو ان کو جم جانا پڑ رہا ہے۔ تو بات ساری کی ساری گھوم پھر کے جو ہے نا وہ وہیں آ گئی۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں مطلب کہ بیٹھ کے آفس میں بیٹھ کے اتنی بیماریاں اور اتنا وزن انہوں نے اپنا گین کر لیا کہ اب ڈاکٹرز ان کو جو ہے وہ یعنی کہ ریکمنڈ کیا مطلب کہ فرض کر دیتے ہیں ان کے اوپر کہ بھائی آپ نے جو ہے نا یہ فلاں ایکسرسائز ہے، فلاں ایکسرسائز ہے یا فزیوتھراپی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے۔ یعنی کہ وہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے بچوں کی اور ہماری جو ہوا کرتی تھی، وہ کام سے ریلیٹڈ ہو، وہ ہمارے گھر کے کاموں سے ریلیٹڈ ہو، ہم نے ان سے جان چھڑا کے اور اپنے ہی لیے جو ہے وہ اب بس یہ ہے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے انسان جو ہے وہ کام کر کے محنت کیا کرتا تھا، بھاری بھرکم وزن اٹھایا کرتا تھا، جو ہے وہ جانوروں کی دیکھ بھال میں جو محنت کشمکش جو جدوجہد جو وہ کرتا تھا، ان ساری چیزوں سے بچ کر اب انسان کیا ہوا کہ کشمکش تو اب بھی کرنی پڑ رہی ہے، صحیح ہے، وہ مطلب کہ جاب واب اس کو ایک آسائش والی مل گئی ہے، آرام سے اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، لیکن اب وہ بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکلا، کیونکہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی اب اس کی ختم ہو گئی اس کی زندگی میں، تو اب وہ کیا کرے گا، رات میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے لیے اب وہ جم جائے، اب وہ پیسے دے کے جو ہے وہ اپنی صحت کو جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے، بجائے اس کے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ بھائی ہم کام ہی اس طریقے کیا کرتے تھے کہ ہمارے کو جو ہے وہ پیسے دے کے کسی جم کا تو تصور ہی نہیں تھا نا، ایکسرسائز وغیرہ کا تصور ہی نہیں تھا، لوگ ماشاءاللہ سے کام ہی ایسے کیا کرتے تھے، گھر کے کام اتنے جو ہے وہ کیا بولیں گے اس کو محنت طلب ہوا کرتے تھے کہ بھائی خود ہی اپنا جو ہے وہ اناج جو ہے وہ اگانا ہے، سیچنا ہے، پھر اس کو کاٹنا ہے، پھر اس کو پیسنا ہے، پھر پانی جو ہے وہ کنویں سے بھرنا ہے، اور جانوروں کی دیکھ بھال میں دودھ دھونا ہے، ان کے لیے چارہ تیار کرنا ہے، پھر ان کو چرانے لے کے جانا ہے، تو یہ جو ساری ایکٹیویٹی تھی یہ ہمارے شہری بابوؤں کی جو ہے وہ زندگی سے نکل گئی، جس کے نتیجے میں آج ہمیں کیا ہوا کہ پریشانیاں تو ہیں ہی، کیونکہ جانوروں سے دور برکتیں اب ہیں نہیں گھر میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی چچی سے پوچھا کیا بات ہے بھائی برکت نہیں ہے گھر میں، تو آپ کی چچی نے فرمایا بھائی برکت سے کیا مطلب ہے آپ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی بکری۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اگر آپ ایک اچھی متوازن غذا کے ساتھ اور ایک اچھی ہیلدی لائف مطلب کہ ہیلدی سے اچھی صحت کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے
پاسٹ کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہوگا. ہمیں دوبارہ سے اپنے اسلاف کی روایتوں کو, ان کے کاموں کو, ان کے رہن سہن کو, ان کی عادتوں کو, ان کے جو روزمرہ کے کام ہوا کرتے تھے ان کو اپنانا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے بھائی, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے بھائی. یا تو پھر آپ یہ زندگی بھر جو ہے وہ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہیں, اور جس طریقے سے آج کل ڈاکٹروں کا بھی حال یہی ہے, چاہے وہ جانوروں کے ہوں, انسانوں کے ہیں, یونیورسل پروفیشن جو ہے وہ اب خیر آباد, اللہ حافظ ہو گیا. اب کوئی یونیورسل پروفیشن نہیں ہے, اب سب جو ہے وہ پیسے کمانے کی فیکٹریاں ہیں. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ جاؤ گے ہزار 1500 روپے کی OPDs ہیں, پھر اس کے بعد مہنگی دوائیاں ہیں. مطلب یہ پورا مطلب کہ ایک بزنس بن گیا ہے, بس پیسہ کمانے کی مشینیں بن گئی ہیں. تو یا تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ بھائی نہیں, زندگی بھر میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہوں گا, ان کو پیسے دیتے رہوں گا اپنی ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے, یا پھر ہمیں جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے یہ جو ترکی میڈ ان ترکی کے جو مہنگے لاکھوں روپے کے 50 60 ہزار روپے کے جو ڈنر سیٹ ہے نا, ان کی جگہ بھائی مٹی کے برتن لے کر آئیں. گھر جو ہے وہ چلو اب مٹی کے اب یہاں پہ نہیں ہو سکتے, تو اس کا نیم البدل یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسی گھر میں کوئی ایسا جانور, کوئی ایسی ایکٹیویٹی مطلب کہ ہو جائے جس میں مٹی سے, یعنی کہ جو آپ کا یہ جسم ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مٹی سے منسلک رہے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں اسی کل کی ویڈیو کی تسلسل میں. یہ ویڈیو لمبی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے یہ ایک ٹاپک جو ہے وہ پورا جو ہے یہ مکمل ہو جائے 2 پارٹس میں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ آج کی ویڈیو بنانا مقصود تھا. تو امید کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ جو ہے وہ اسی قسم کی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ موٹیویشنل چیزیں جو ہیں وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, ویڈیو میں بناتا رہوں گا انشاءاللہ. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.